بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے حصہ دوم کا باب نمبر 56 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب فضل الجوع وخشونۃ العیش والاقتصار علی القلیل من المأکول والمشروب والملبوس وغیرہا من حظوظ النفوس و ترک الشہوات، یعنی بھوکا رہنے، زہد کی زندگی بسر کرنے، کھانے پینے وغیرہ میں کم از کم پر اکتفا کرنے اور مرغوب چیزوں سے کنارہ کش رہنے کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیک لوگوں کے بعد برے لوگ ان کے جانشین ہوں گے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو غیّن یعنی گمراہی کا عذاب ملے گا۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، ایسے لوگ یقیناً جنت میں جائیں گے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، تو نمازوں کو ضائع کرنے میں کئی قول ہیں کہ کس طرح سے نمازوں کو ضائع کیا جاتا ہے۔ تو بعض کے نزدیک نمازوں کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا، یا بعض کے نزدیک نماز کو اس کے آداب اور شرائط کے بغیر یعنی اس میں کوتاہی کر کے پڑھنا، اور بعض لوگوں کے نزدیک نماز کو جماعت کے بغیر پڑھنا یعنی جماعت کے علاوہ پڑھنا، یہ سب جو ہے یہ اضاعوا الصلاۃ میں داخل ہے۔ وقال تعالی فخرج على قومه في زینتی قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک دن قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے، جیسا قارون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی وہ ملے، وہ تو بڑا صاحب نصیب ہے۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیک کاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ قارون جو ہے وہ ایک دن نکلا اور قارون کے پاس بہت ہی مال و دولت تھا، تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ اولو العلم جو ہے یہ وہ ان لوگوں کے مقابلے میں فرمایا جو دنیا کو چاہتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو علم والے ہیں ان کا مقصد دنیا نہیں ہوتا، وہ دنیا کے لیے جو ہے اپنے کام نہیں کرتے، اپنے علم کے ساتھ دنیا نہیں کماتے، بلکہ ان کے سامنے ہمیشہ آخرت ہوتی ہے، اور وہ آخرت ہی کے لیے اپنی تمام تر جو کوششیں ہوتی ہیں وہ آخرت کے لیے لگاتے ہیں۔ وقال تعالی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس دن تم سے شکر گزاری نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، یعنی ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے بارے میں فرمائیں گے، تو اس کے بارے میں آیا کہ اللہ پاک جو ہیں ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان نعمتوں کو کہیں گناہ کے کاموں میں تو نہیں خرچ کیا، خواہ وہ نعمت بدن کی ہو یا مال کی ہو، کس طرح کی بھی ہو، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ ضرور کریں گے۔ وقال تعالی من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص دنیاوی زندگی کا خواہش مند ہو تو ہم اسے جو چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو مقرر کر رکھا ہے، اس میں مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو صرف دنیا کو چاہیں، کیونکہ
ان کے ساتھ ان کی سزا بھی بتائی گئی کہ جو صرف دنیا کا ارادہ کریں گے تو پھر وہ دھتکارے ہوئے ہوں گے۔ اس میں دیکھیں، اس آیت میں غور کریں کہ یہاں پہ من کان یرید العاجلہ، یرید فعل مضارع کا صیغہ ہے اور اس پر کانا کا دخول ہے، یعنی کانا داخل ہوا ہے جو فعل مضارع پر دوام اور استمرار کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ کہ جہنم کی سزا صرف اس صورت میں ہوگی جبکہ ہر عمل میں اور ہر وقت صرف دنیا ہی کی غرض چھائی ہوئی ہوگی اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، تو اس لیے فرمایا کہ جو صرف دنیا کا خواہش مند ہوگا تو اسے یہ سزا ملے گی۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ، اور اس موضوع پر قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں اور وہ مشہور ہے، یعنی اس موضوع پر جس میں دنیا کو کم لینے کے لیے اور اس کی چیزوں کو کم استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو اس کے بارے میں بہت سی آیات ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی 2 دن متواتر پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ وفی روایت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام البر 3 لیال تباعا حتی قبض۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے وہ مدینے آئے تھے 3 دن لگاتار گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ شابعہ یہ باب سامعہ یسمعو سے آتا ہے، یعنی شابعہ یشبعو شبعن یا شبعن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سیر ہو کر کھانا، یعنی پیٹ بھر کر کھانا۔ اور یومین متتابعین، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا عام طور پر یہی معمول تھا کہ جب ایک دن کھانا کھا لیتے تو دوسرے دن بھوکے رہتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور آپ کی یہ زندگی اختیاری طور پر آپ نے یہ پسند کی تھی، ورنہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھر کے خزانوں اور مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش ہوئی، اور اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اور تنگ دستی کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھروں تو اللہ کا شکر ادا کروں اور دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں۔ حتی قبضہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں، یہاں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی طرح بسر کی، یعنی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیاری تھی، اس لیے کہ آخری وقت میں تو فتوحات اتنی زیادہ ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال و دولت آ چکا تھا کہ انسان اپنی زندگی بہتر طریقے سے بسر کر سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حصے میں مال غنیمت وغیرہ آتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء میں تقسیم فرما دیتے، اپنے پاس کچھ نہ رکھتے، ہر چیز تقسیم کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے زندگی بسر کرنے میں عام غریب اور نادار لوگوں کے لیے جو ہے یہ تسلی اور اطمینان کا ایک سامان ہے۔ اسی طرح جو امیر اور دولت مند لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اپنی ضروریات پر دوسروں، اپنے حاجات پر مسکین لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ وعن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت تقول واللہ یبن اختی ان کننا لننظر الى الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، اے میرے بھانجے، اللہ کی قسم بے شک ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا، غرض 2 ماہ میں 3 چاند دیکھتے۔
وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار قلت یا خالہ فما كان يعيشكم قالت الاسودان التمر والماء الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون الى رسول الله من البانها فيسقينا متفق علیہ۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ میں نے پوچھا خالہ جان پھر آپ کا گزارا کس طرح ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا 2 سیاہ چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ ہاں اتنی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصاری تھے جن کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیج دیتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں پلا دیتے۔ منائح منہا باب فتح یفتح سے آتا ہے، اسی طرح ضربہ یضرب سے بھی آتا ہے۔ اس کا مصدر منحن یعنی کچھ دینا، عطا کر دینا، اور اسی طرح اس کے صلے میں ناقہ یا کل ذات لبن یعنی دودھ والا جانور، کسی کو فائدہ اٹھانے کے لیے دینا۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر کس قدر مشکل سے ہوتا، کہ اس میں یہ جو فرمایا کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا دیکھتے، یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور شکوے کے نہیں بیان فرما رہی، بلکہ یہ عزت کے طور پہ بیان فرما رہی ہیں کہ ہمارے نظر میں دنیا کی کوئی عزت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے اپنے گھر کے لیے دنیا اکٹھی نہ کرتے۔ اب یہ فرمایا ایک چاند دیکھا 2 3 چاند لگاتار دیکھتے، تو اس سے مراد کامل مہینوں کا بتانا ہے کہ 2 مکمل مہینے آ جاتے۔ دیکھیں ایک چاند دیکھا مہینے کے شروع میں، پھر وہ ختم ہوا تو 1 مہینہ مکمل ہو گیا، 2 چاند ہو گئے، جب مہینہ ختم ہوا اگلا شروع ہو گیا، پھر وہ جب اگلا مہینہ ختم ہوا تو اس طرح سے 3 چاند یعنی 2 مکمل مہینے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص دنیا میں کھانے پینے کی مقدار کم رکھتا ہے، حق تعالی شانہ اس پر فرشتوں کے سامنے تفاخر کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو میں نے اس کو کھانے پینے کی کمی میں مبتلا کیا مگر اس نے صبر کیا، تم گواہ رہو، جو لقمہ اس نے کم کیا اس کے بدلے اس کو جنت کے درجات عطا کروں گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بھوکا رہتے تھے، یعنی ایسا بھی ہوتا کہ کبھی کھانا موجود ہو لیکن پھر بھی آپ کم تناول فرماتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھوکے رہنا جو ہے یہ فضیلت والا ہے۔ اگر کسی کو کبھی بھوکا رہنا پڑے تو وہ بے قراری اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرے اور اس زندگی کو دیکھ لے۔ اس میں جو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسودان یعنی 2 سیاہ چیزیں جو ہیں ان پر ہمارا گزر بسر ہوتا۔ اب التمر یعنی کھجور، یہ تو سیاہ سمجھ میں آ گئی، لیکن پانی تو سیاہ نہیں ہوتا، تو پانی کو انہوں نے سیاہ کیوں کہا؟ تو یہ پانی کو تقریباً سیاہ کہہ دیا کہ کھجور کالی ہوتی ہے، اس اعتبار سے پانی کو بھی کالے کے ساتھ تعبیر کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں تقریباً یعنی غلبہ کر دیا کھجور کا، تو کھجور کے رنگ کی وجہ سے پانی کے لیے بھی یہی رنگ استعمال کر دیا۔ وعن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ مر بقوم بین ایدیہم شاۃ مسلیۃ فدعوه فابى ان يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاری مسلیہ بفتح المیم اے مشویہ۔ حضرت ابو سعید مقبری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، مسلیہ میم پر زبر کے ساتھ بمعنی بھنی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس بھنی ہوئی بکری کو کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا تھی کہ اگرچہ یہ شرعاً کھانا جائز تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھوک کی حالت میں وقت گزارا تو آپ کی اس اتباع کا خیال رکھتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی منع فرما دیا۔ وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ، یعنی آپ نے جو کی روٹی بھی کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ پر کئی راتیں مسلسل ایسی گزر جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو شام کا کھانا میسر نہیں آتا۔ رات بھر سب کے سب فاقہ سے گزار دیتے اور جو کی روٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا ہوتا۔ مالک بن دینار نے بھی محمد بن واسع رحمہ اللہ سے فرمایا کہ بڑا مبارک ہے وہ شخص جس کے لیے معمولی سی پیداوار ایسی ہو جس سے وہ زندہ رہ سکے، لوگوں سے مانگنے کا محتاج نہ ہو۔ تو اس میں بھی بھوکا رہنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ تو اس حدیث میں جو ہے بتایا گیا کہ کم کھانا جو ہے اس کی ایک فضیلت ہے۔ حضرت سعید مقبری جو ہیں ان کا نام سعید ہے اور ان کے والد کا نام کیسان تھا۔ ان کی کنیت ابو سعید تھی، ثقہ راوی ہیں اور کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انتقال سے 4 سال پہلے ان کی عقل میں کچھ تغیر آ گیا۔ یہ عموماً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرقفا حتى مات، رواه البخاری۔ وفي رواية له ولا رأى شاة سميتا بعينه قط۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکی یا میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ باریک آٹے کی چپاتی کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ بخاری اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنی ہوئی بکری کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس قدر سادہ ہوتی تھی۔ اس میں جو فرمایا کہ آپ نے کبھی جو ہے اس میز پر یا اس پر کھانا نہیں کھایا، اگرچہ یہ دسترخوان ہی کے حکم میں آتا ہے لیکن یہ دسترخوان سے کچھ مختلف ہے۔ اگر میز یا کسی اونچی جگہ پر کھانا کھایا جائے تو کھانے کی طرف جھکنا نہیں پڑتا، اور یہ متکبرین کی نشانی تھی، یہ متکبرین کی عادت تھی کہ وہ میز وغیرہ پر کھانا رکھ کے کھاتے تھے تاکہ انہیں جھکنا نہ پڑے۔ اسی طرح یہاں پر جو فرمایا کہ آپ نے کبھی بھنی ہوئی بکری اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، تو بعین ہی جو ہے یہ تاکید کے لیے لے کر آئے، جیسے کہ تاکید کے لیے بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تو ہاتھ ہی سے جاتا ہے، لیکن تاکیداً یہ الفاظ استعمال کر دیے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باریک آٹے کی روٹی نہیں کھائی، تو اس میں یہ ہے کہ اسپیشل آپ کے لیے کبھی ایسی روٹی نہیں بنی۔ ہاں اگر کوئی آپ کو ایسی دے دے تو اس میں الگ بات ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت میں پیش ہوئی ہو اور آپ نے کھا لی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی روٹی نہیں بنوائی گئی، یعنی آپ کے گھر میں سادگی ہوتی تھی اور آپ کا عام طور پہ کھانا ایسا نہیں تھا۔ وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنا الدقل تمر ردین۔ حضرت نعمان بن بشیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ ردی کھجور بھی اتنی مقدار میں آپ کو میسر نہ تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیتے۔ الدقلو ردی کھجور کو کہتے ہیں، یعنی ادنا قسم کی کھجور۔ اس حدیث میں جو فرمایا لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں 2 احتمال ہیں۔
ایک یہ کہ یہ بات حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کے سامنے رکھی ہو یا تابعین کو مخاطب کر کے کہا. تو نبی یکم یعنی تمہارا نبی، مخاطبین کی طرف اضافت اور نسبت ان کو غیرت دلانے کے لیے ہے کہ تم جس نبی کی امت ہو اور ان کا نام لینے میں فخر محسوس کرتے ہو، ان نبی کا حال تو دیکھو. ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کو کھانے کے لیے اچھی کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی، اور ایک تم ہو کہ قسم قسم کے کھانے ایک وقت میں کھاتے ہو. پھر فرمایا ما یجد من الدقلی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اتنی ردی کھجور بھی میسر نہ آتی جس سے پیٹ بھر لیتے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سامنے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں تھی. جو چیز آپ کے پاس آتی آپ اسے فوراً دوسروں پر خرچ کر دیتے اور اپنے لیے یہ نہ رکھتے. اور دوسرا اس سے یہ احتمال کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عملی زندگی کے ذریعے اپنی امت کو واضح عیش و عشرت والی زندگی سے اجتناب کرنے، قناعت اور توکل ایثار کا وصف پیدا کرنے اور اپنے حقیقی مقصد حیات کی راہ میں سختی اور مشقت برداشت کرنے کی تعلیم اور تربیت دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تعلیم اور تربیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کو دل و جان سے قبول کریں اور دنیا کو بقدر ضرورت ہی دنیا کو حاصل کریں اور دنیا سے محبت نہ کریں بلکہ اس سے بے رغبتی ہو. ضرورت کے تحت تو ٹھیک ہے لیکن اس کو اپنا مقصد نہ بنایا جائے. ہمارا مقصد جو ہے ہماری اخروی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.